صاحب کیا آپ کی کیا اس کے حوالے سے ہے؟ ایک عام خیال تو یہ ہے کہ مذاکرات کے ساتھ شاید اس کو جوڑا جا رہا ہے، لیکن اگین عدالت کو اسکینڈلائز کرنے والی یہ بات ہوگی کہ ایک عدالتی فیصلہ ہے، کیا اس کا واقعی سیاسی ایکٹیویٹی سے تعلق ہے؟ آپ لوگوں کا اس پہ کیا؟ عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ یہ ایک مذاکرات سے پہلے ایک تلوار میرے سر پہ لٹکانا چاہتے ہیں. سنائیں، فیصلہ سنائیں. انہوں نے پہلے بھی فیصلے 3 فیس کیے ہیں، چوتھا بھی آ جائے گا، اس میں کیا فرق پڑے گا؟ بات ہے عمران خان کو کوئی گھبراہٹ نہیں. دیکھیں 520 دن سے زائد جیل کاٹ لی ہے نا، تو آگے بھی کاٹ لیں گے. اگر کوئی اس طرح کی سزا امپوز ہوتی ہے آگے ریمیڈی ہائی کورٹ میں پرووائڈڈ ہے، وہ اویل کر لیں گے. مگر بات یہ ہے، دیکھیں آپ کا عدالتی نظام، آپ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے. آپ کہیں کہ ہم نہیں مجبور کر سکتے، کوئی تو ادھر مجبور کر سکتا ہے عدالتوں کو. بات ہے آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے لیٹر لکھا ہے نا، 6 ججز نے. انفلوئنس کی بات آئی، کیا وہ آج چیز پروب ہوئی ہے؟ آپ کی لوئر جوڈیشری کے ججز نے. امید کی کرن آپ کو مطلب ایک دوسری طرف اگر سوچا جائے کہ یہ جو فیصلہ ڈیلے ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے مذاکراتی عمل میں اگر کچھ دیکھیں ہم ایسا کوئی بینیفٹ چاہتے ہی نہیں نا. بات ہے اگر این آر او ہو تو پھر آپ جس طرف اشارہ دے رہی ہیں ٹھیک ہے. بات ہے ہم نے آنا ہی، خان صاحب نے ایک کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے جو باہر آنا ہے وہ تھرو پروسیس آف کورٹ آنا ہے، نہ کوئی وہ ڈیل کے بدلے آنا ہے، نہ کسی ڈیل کے بدلے آنا ہے، نہ ہم کو باہر جانے کا رستہ دے. آپ سیاسی کیسز کہتے ہیں نیائی صاحب، تو پھر اس کے پروسیس کے حوالے پہ پروسیس تو کورٹ کے تھرو ہی ختم ہوگا. جو خود طاہر بھائی بھی یہی بات کر رہے، دیکھیں پروسیس تو کورٹ کے تھرو ہی ختم ہوگا نا. ان کے ہاتھ سے نکل گیا. یہ سختی تو ہو سکتا ہے مذاکرات کے ذریعے کم ہو جائے. حکومت کا اس وقت تک کنٹرول تھا جب تک جو ہے نا چلان نہیں فائل ہوتا. اب تو ٹرائل ہو کے کنکلوڈ ہو گیا، اب تو عدالت نے فیصلہ سنانا ہے. اس میں نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے عدالت نے. تو پھر آپ کا مطالبہ نمبر 1 اسیران کی رہائی، اس کی کیا ہے؟ اس کی دیکھیں، وہ دیکھیں اس کی سگنیفیکنس ہے. ہوتا کیا ہے، اب یاسمین راشد ہیں 1.5 سال سے اندر ہیں. ایک کیس میں بیل ہوتی ہے، یہ کوئی اور پرچہ نکال کے اس میں گرفتاری ڈال لیتے ہیں. حکومت کیا کر رہی ہے؟ بنیادی طور پہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سٹاپ ہونی. آج اگر کسی کے خلاف 60 مقدمات ہیں، اس کی گرفتاری آپ نے ڈال لی ہے تو 60 کے 60 مقدموں میں گرفتاری ڈالیں، تاکہ ایک ہی دفعہ اسے پتا ہو کہ میرے اگینسٹ 60 کیسز ہیں. وہ بیل اپلائی کرے، وہ بیل آؤٹ ہوگا، آ جائے گا. حکومت کیا کرتی ہے؟ نہیں، پہلے اس کو ملتان پھرانا ہے، ملتان سے اس کو ڈی جی خان لے جائیں گے، ڈی جی خان سے کوئٹہ لے جائیں گے، تاکہ پورے پاکستان کا چکر لگائیں. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اور جس کی تک کوئی نہیں دیکھ رہا. دیکھیں آخر یہ لوگ بھی تو گھروں والے ہیں نا. دیکھیں یاسمین راشد کینسر سروائیور ہے کہ نہیں ہے؟ اگر باقی عورتوں کی ضمانت ہو سکتی تھی، کیا یاسمین راشد کی نہیں ہو سکتی تھی؟ سینیٹر اعجاز چودھری سٹنگ سینیٹر ہے، طاہر بھائی کے کولیگ ہو گئے، آج تک ایک اجلاس انہیں اٹینڈ کرنے دیا. باقیوں کا رائٹ تو تھا، باقی آ جاتے تھے ووٹ بھی کاسٹ کرنے. نہ آپ نے پریزیڈنشل کوئی ووٹ بھی نہیں کاسٹ کرنے دیا. مطلب اتنی سختی. میں لیکن اب چلے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ آپ کے جو اسیران ہیں ان میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی سینئر رہنما شامل، اور وہ خود شکوہ کر رہے ہیں کہ مجھ سے بھی کوئی ملاقات کے لیے آیا کرے اور پارٹی کے معاملات پہ مشورہ مانگا کرے. شرمیلا صاحبہ اس پہ آپ ایک کامنٹ کیجیے گا. ہم چاہتے ہیں کہ بریک کے بعد آپ تفصیلی بات کریں جو حکومتی فیصلہ سازی کے حوالے سے آپ کے سوالیہ نشان ہے. نظام عدل کے اوپر جو سسٹم کے اوپر جو سوالات پی ٹی آئی اس وقت اٹھا رہی ہے، یہ ایک باعث پریشانی نہیں ہے آپ سب لوگوں کے لیے؟ سیاسی وکٹمائزیشن کا ایک جو تاثر ہے اور وہ مضبوط ہو رہا ہے. دیکھیں جی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایک ریالٹی ہے اور اس ملک میں ہر ادوار کے اندر رہی ہے. کیا پی ٹی آئی کے دور کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوئی؟ کیا ہر سیاسی رہنما جس نے ان کے خلاف آواز اٹھائی یا ان پہ تنقید کرنے کی جرت بھی کیا، وہ جیل میں نہیں تھا؟ اور پھر شام میں بیٹھ کے ان کے جو مختلف شہباز گل ٹائپ جو نمونے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، وہ آ کے پریس کانفرنس کر کے تصدیق نہیں کرتے تھے؟ وہ میڈیا ٹرائل شروع نہیں ہوتی تھی؟ مطلب جتنا انہوں نے لوگوں کو ذلیل کیا ہے، اور جتنا ان لوگوں نے اپنے دور کے اندر، کوئی شخص ہو، سیاستدان ہو، جرنلسٹ ہو، بزنس مین ہو، جوڈیشری میں کوئی آنریبل ججز ہو، کسی کو انہوں نے معاف نہیں کیا، کسی کو انہوں نے معاف نہیں کیا. I'm not saying کہ ان کے ساتھ وہی ہونا چاہیے، two wrongs do not make a right. لیکن جب آپ توشہ خانے سے چیزیں خریدیں گے اور ان کو پھر آگے بیچیں گے، پروفٹ کمائیں گے، اس کو ڈکلیئر نہیں کریں گے تو بھائی کیس تو بنے گا نا. پبلک ریپرزینٹیٹیو ہو، اگر ڈکلیئر نہیں کرو گے تو سوال جواب تو ہوگا. آپ سے سوال بھی نہ کریں کیونکہ آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، آپ کوئی آسمانوں سے آئے ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہم سب جواب دہ ہوتے ہیں جی، ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نوٹس آ جاتے ہیں جی، یہ بتائیں وہ بتائیں، ہم بتاتے ہیں، ہمارا کام ہے. This is as per the rules. اب آپ کہیں کہ نہیں جی 190 ملین کا کیس جو ہے بند لفافے میں کابینہ سے سب سے اپروو کروا لیا، اس میں زمین آ گئی جی، بشرا بی بی اس میں ڈائریکٹر بن گئی. یہ سوال تو ہوں گے نا، تو آپ سوالوں کے جواب دیں، آپ اپنا مقدمہ عدالت میں لڑیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کے جو لوگ بند ہیں عدالتوں میں وہ سیاسی قیدی ہیں،
दूसरों के जो आप बंद करते थे वो जो थे वो आपने उनको मुजरिम डिक्लेयर कर दिया था। ये नहीं होता जी, हमने लड़े मुकदमे, आप भी लड़े मुकदमे, हमें भी जमानतें नहीं मिलती थी। आपके तो दौर में तो नैब को ऐसे इस्तेमाल किया था जैसे कि पता नहीं कोई चोर डाकू इस मुल्क के अंदर है जी। अभी एक एनोनिमस कंप्लेन आती थी, घर से उठा के भी बच्चों के सामने उठा के ले जाते थे, 3-3 साल जमाना। हमारा जो स्पीकर थे सेनेट असेंबली के आगा सिराज दुरानी, 4 साल वो हाउस अरेस्ट के अंदर रहे, वो जेल कस्टडी से आते थे हाउस चलाने के लिए। ये भी एक दुनिया में एक नायाब चीज थी जो हमने देखी। तो ये इनके दौर में हुआ ना, तो अब ये क्यों कंप्लेन कर रहे हैं? निजाम को सही करें, बेहतरी लाएं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी मेडन स्पीच में पार्लियामान में कहा था कि जब हम बात करते थे फॉर्म 47 और 45 के ऊपर तो आप हंसते थे हम पे,